ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذوه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا 34واں رکوع جو 4 آیات بینات پر مشتمل۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ ہی کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی، اور کفر کرنے والے وہ تو ہیں ہی ظالم۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ جاوید، کائنات کو تھامنے والا، اسے نہ ہی ہو اور نہ ہی نہیں، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں۔ کون ہے وہ جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ساری مخلوقات کے آگے ہے اس کو بھی، جو کچھ ان کے پیچھے ہے اس کو، اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کے علم کے کسی حصے کا احاطہ کر سکیں، لے سکیں، مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہیے۔ اس کی کرسی اقتدار نے آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور ان کی حفاظت اس پر کچھ بھی گراں نہیں ہے۔ بڑا اعلیٰ مرتبہ، بڑی عظمت ہے۔ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تحقیق ہدایت ضلالت سے واضح ہو چکی، الگ ہو چکی۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کرے
اور اللہ پر ایمان لائے، تحقیق اس نے ایک ایسا حالہ، ایک ایسا کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ وہی سب کچھ سننے والا، وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ وہ ولی ہے ایمان والا، اندھیریوں سے ہدایت کے نور کی طرف نکال لاتا ہے۔ اور رہے وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، ان کے اولیاء طاغوت ہیں، وہ انہیں نور ہدایت سے ظلمتوں میں، ضلالت اور گمراہی کی ظلمتوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ سب کے سب آگ والے ہیں، ہم اس میں ہمیشہ رہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے آیت الکرسی تک اللہ نے پہنچا دیا اپنے فضل و کرم سے۔ ساری امت مسلمہ الحمدللہ آیت الکرسی اور اس کی فضیلت کو جانتی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا 34واں رکوع ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد 6 رکوع انشاءاللہ اور بچے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہی قرآن شریف کی یہ سب سے طویل سورہ جو 40 رکوع کی ہے، 2.25 پارے سے بھی زیادہ کی، انشاءاللہ اس کی تکمیل اللہ کے فضل و کرم سے ہوگی۔ آج جو 4 آیتیں زیر تلاوت ہے، اور اس میں آیت الکرسی بھی ہے، جس کی عظمتیں، اس کی شان کیا کوئی بیان ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا ہے، لوگوں خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اس میں سے خرچ کرنا ہے جو ہمارا دیا ہوا ہے، تمہارے پاس سے کچھ نہیں خرچ کرنا ہے۔ یہ خیال رہتا ہے، یہ مومن جانتا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مومن جانتا ہے کہ میرا وجود ہی جب ان کا دیا ہوا ہے، اس کے سوا بھی جو کچھ ہوگا ان کے سوا کس کا ہو سکتا ہے۔ اور جب انہوں نے عطا فرمایا ہے تو بھلا ان کی راہ میں خرچ کرنے سے یہ کم کیسے ہو جائے گا۔ اس لیے انفاق فی سبیل اللہ میں اللہ کی ذات پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آسان ہوگا۔ ورنہ گنتی کے اعتبار سے ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور اس نے اس کا 40واں حصہ 2500 روپیہ نکال کے زکوٰۃ میں ادا کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے، دکھائی دینے کے اعتبار سے یہ ہوا کہ اس کے پاس اب صرف 97,500 روپے بنے، 2,500 کم ہو گئے۔ لیکن یہ ظاہر بینوں کے لیے، جن کی نگاہ صرف ظاہر پر ہے، ان کے لیے۔ اور مومن انہ ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ 56,500 جو ہے یہ کم ہے، یہ جو 2,500 گئے ہیں اس کا 70 گنا تو کم سے کم ہے، اس کا 70 گنا تو کم سے کم ہے۔ اور پھر مزید وعدہ ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے اس کو اور مزید عطا فرمائے۔ تو مومن کی نگاہ اس پر فرمایا تم جو خرچ کرو گے ظاہر ہے اسی میں سے ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اور یہ انفاق فی سبیل اللہ، اس آیت شریفہ سے مفسرین نے یہ استنباط کیا ہے کہ آدمی کو جو کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں جلدی کیا؟ اس کے ساتھ ہی جتنے خیر کے کام ہیں، جتنے بھلائی اور نیکیوں کے کام، جتنے آخرت کو روشن کرنے والے کام ہیں، ان سارے کاموں میں آدمی نے جلدی کرنا ہے۔ اب رہا دنیا کی ضرورتیں پوری کرنا، وہ بھی عین عبادت ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، یہاں دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔ ہماری تو ساری دنیا، ہماری ساری ضروریات، اللہ نے ایک ایسا دین عطا فرمایا کہ اگر اس کے احکام کے مطابق اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو تو ہماری زندگی سراپا عبادت۔ شرط یہ ہے کہ احکام خدا بندی کی پابندی ہو،
اور کوئی عمل اس وقت تک عبادت نہیں بن سکتا جب تک اس پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سکہ نہ لگے۔ جب تک وہ اسٹمپ نہیں لگے گا وہ عبادت نہیں بن سکتی، منمانی نہیں چلتی۔ منمانی اگر کرنا تو ایمان کیسا؟ ایمان اور منمانی یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر اپنے نفس پر پیر رکھنا پڑتا ہے، اور اپنے نفس پر پیر رکھنے کے بعد حضرت شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں الہ آباد کے، بہت بڑے بزرگ، اور ہمارے پرانے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ ان کا مریدوں کا حلقہ جو ہے وہ پورے ملک میں بہت زبردست حلقہ ہے ان کا، حضرت شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کا معاملہ یہ ہوا کہ لوگ ان کے اتنے چاہنے والے تھے، ان کو لگتا تھا کہ بھئی میرے مرنے کے بعد کیا کریں گے، جیسا مسلمانوں کا مزاج ہے، اس کی ساری محبت جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے مرنے کے بعد، زندگی میں نہیں۔ مر گیا اس کی قبر بنا دو، اس پہ چادر چڑھا دو، اس کا سندر نکال دو، حق ادا ہو گیا محبت کا۔ حضرت کو بڑی فکر تھی، وہ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے، اللہ پاک میری قبر کے ساتھ لوگ بت پرستی کا معاملہ نہ کر سکیں۔ اچھا کیوں نہ کوئی دعا کرے، ایسا ایک امتی کیوں نہیں دعا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آخری الفاظ ہیں، آخری الفاظ بالکل آخری ایام میں، اس میں ایک جملہ بار بار ارشاد فرماتے تھے، اللہ لعنت کرے اہل کتاب پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کہا۔ بالکل آخری ایام کے کئی بار یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، گویا کھلی علامت تھی یہ کہ جو کچھ اہل کتاب نے اپنے انبیاء کے ساتھ گستاخیاں کی، گستاخی ہے یہ، ادب نہیں ہے، گستاخی ہے، وہ بے ادبی تم میرے ساتھ مت کرو۔ شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا خادم عرض کر رہا تھا کہ حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت تو پانی کا جہاز تھا، کوئی ہوائی جہاز والے کو تصور نہیں تھا، اور درمیان سفر ہی ان کی وفات ہوئی۔ اور جیسا کہ طریقہ ہے کہ اگر سمندر کے سفر میں کسی کی وفات ہو تو اس کو رکھا تھوڑی جاتا ہے اس وقت تک، اس کو خشکی پہ پہنچایا جائے، اسی وہی سمندر میں، یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ سپرد خاک کرنے کے بدلے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو سپرد آب کر دیا گیا، پانی کے حوالے کر دیا گیا، اور ان کی دعا اللہ نے جو کہ تو قبول فرما لی کہ کوئی میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنے۔ کیسا اپنے بندوں کی لاج رکھتے ہیں۔ بہرحال عرض ہم یہ کر رہے تھے کہ جو کچھ کیا جائے اللہ کے حکم کے مطابق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ عین بات۔ اب یہاں پر فرمایا یہ سارے کام تم کر ڈالو من قبل، اس سے پہلے ان یأتی یوم، کہ وہ دن آ جائے لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت، بیع جو ہے یہ خرید و فروخت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اس لیے جس دن نہ کوئی تجارت ہو، ولا خلہ، نہ کوئی دوستی ہو، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش۔ آپ دیکھیے انسان کی زندگی کے دنیا کے سارے کام جو چلتے ہیں وہ انہی تینوں عنوان کے ذیل میں آتے ہیں۔ بھئی آدمی نے دنیا کمایا، صاحب مال ہے، یہ ظاہر ہے جو آرام و آسائش کی سامان چاہے وہ خرید سکتا ہے تجارت کے ذریعے، اور پھر دوستی تعلقات بہت کام دیتے ہیں، بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جہاں پر پیسہ کام نہیں کرتا، تعلقات کام کر جاتے ہیں، اور ولا شفاع، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی سفارش، کوئی بھاری بھرکم آدمی کی سفارش جو ہو وہ کام کر جاتی ہے۔ ساری دنیا میں کام اسی سے چلتی ہے۔ فرمایا وہ ایسا دن ہوگا، آپ انداز فرمائیں کہ یوم آخرت کیسا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا صحیح ترین عقیدہ جو قرآن پیش فرماتا ہے، فرمایا وہ ایسا دن ہوگا جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی کہ بہت مال لے کر آیا ہے، اور اس کے بعد آج یہ جو نیکیوں کے اعتبار سے کنگال ہے، لوگوں سے نیکیاں خرید لے گا اور کام چلا لے گا، کوئی خرید و فروخت نہیں۔ پھر فرمایا ولا خلہ، کوئی دوستی نہیں۔ دوستی، ارے دوستی کا نمبر بعد میں آتا ہے بھائی، پہلے رشتہ داری رہتی ہے، اور رشتہ داریوں میں بھی ظاہر ہے کہ
الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریبی ہوتا ہے، جیسے ماں باپ اولاد کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، کتنے قریبی تعلقات ہیں۔ رب نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن ایسا ہوگا آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگے گا، وصاحبتہ، اپنی بیوی کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ یعنی کہ بیوی کا رشتہ ایسا نازک ہوتا ہے، آدمی اتنا سینسیٹیو اور حساس ہوتا ہے اس کے معاملے میں کہ کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے وہ پسند نہیں کرتا، نہیں کرنا چاہیے، ایک شریف آدمی نے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہاں رب نے فرمایا یوم یفر، یفر کا لفظ جس سے فرار بنا ہے آپ کے یہاں، بھاگ جانا چھوڑ کے، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے گا، وہ بنی اور اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دے گا۔ یہ بتائیے جتنے قریبی رشتے تھے سب قرآن نہیں جانتے۔ جب ان رشتوں سے آدمی ترک تعلق کر لے گا، حدیث شریف میں تو ایسے مضامین ملتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پہچان کے بھی وہ نگاہیں چڑھا لے گا۔ کیوں نگاہ چڑھا لے گا؟ آج بہت ضرورت مند ہے، کہیں کوئی چیز مانگ نہ لے، کچھ مانگ نہ لے، میں تو خود ہی، میری جو آخرت ہے وہ خود ہی خطرے میں پڑی ہوئی ہے، یہ کچھ مانگ لے گا تو میں کیا کروں گا؟ اس لیے دیکھ کر بھی وہ آنکھ چڑھا لے۔ ایسا دن ہوگا، اس لیے فرمایا نہ وہاں کوئی خرید و فروخت، نہ کوئی دوستی اور نہ کسی کی سفارش، والکافرون هم الظالمون۔ اب یہ اس دن کا جو انکار کرے، ظاہر ہے کہ وہ ظلم کر رہے، ظالمون۔ ایک عارف باللہ نے، اب دیکھیے الفاظ، والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی ظالم۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں اس آیت پر پہنچتا ہوں تو اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہیں۔ اگر آپ یہ فرما دیتے کہ والظالمون هم الکافرون، جو ظلم کرنے والے، گناہ کرنے والے وہ سب کے سب کافر ہیں، تو ہمارا کیا؟ اہل اللہ کی سوچ کیسی ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی، ان پر خوف کی کیفیت کہ رب آپ نے فرمایا کہ کافر جو ہے وہ ظالم ہیں، اگر آپ اس کے بدلے جو ظالم ہیں وہ کافر ہم فرما دیتے تو ہمارا کہاں ٹھکانہ لگا۔ اب اگلی آیت شریفہ جو ہے وہ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے فضائل احادیث مبارکہ میں کثرت سے واضح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کو یکجا کر کے میں ایک ملا جلا مضمون آپ کو سناؤں۔ آپ نے اس آیت شریفہ کو، جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کو قرآن شریف کی سب سے بڑی اور سب سے عظمت والی آیت فرمایا، سب سے بڑی اور سب سے عظمت والی آیت آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ حدیث شریف میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کوئی شخص اگر آیت الکرسی رات میں پڑھ لے تو صبح تک شیاطین کے سارے شرور سے اللہ تعالیٰ اس پر حفاظت کے لیے فرشتے تعینات کر دیتے ہیں۔ نسائی کی ایک روایت، میں الگ الگ روایتیں نہیں بیان کروں گا، اس لیے لمبا مضمون ہو جائے گا۔ نسائی کی ایک روایت، کیونکہ عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں، کچھ روایتیں ایسی رہتی جو نہیں سننے میں آتی، پھر ایک دم مضمون ہے کہاں ہے کہاں ہے، تو یہ روایت نسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، یاد رکھیں ہماری نماز جو ہوتی ہے خالی فرض نہیں رہتی نا، فرض کے بعد سنتیں نوافل یہ بھی رہتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کے پڑھنے کا عادی ہو، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے۔ اس کا معنی کیا؟ اس کا معنی یہ کہ اس آیت الکرسی کے اس پابندی کے کرنے والے کتنی دیر لگتی ہے آیت الکرسی پڑھنے میں؟ آدھا منٹ بھی نہیں لگتا بھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد فرض نماز کے امام صاحب نے سلام پھیرا اور اس کے بعد آیت الکرسی آدھے منٹ میں پڑھی جا سکتی ہے، اور اس آیت الکرسی کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے اس میں اور جنت کے درمیان سے موت کا فاصلہ،
مانا اس پر جب موت کی کیفیات طاری ہوں گی، روح قبض کرنے کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے، وہیں سے انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت کی بہاروں سے دوچار کر دیں۔ کتنا آسان نسخہ ہے، ہم خود بھی کریں، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اس کا پابند بنائیں۔ اتنے سارے اذکار تو کرتا ہے نا آدمی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد عام طور سے اللہ کا شکر ہے کہ آدمی جماعت سے نماز پڑھنا ہی چاہیے۔ جماعت چھوڑ دینا بدنصیبی ہے، لیکن کبھی اگر خدا نخواستہ جماعت چھوٹ گئی تو اپنی فرض کے سلام پھیرنے کے بعد دعا کے پہلے سلام پھیرا اور دعا کے پہلے، تو بہت کم وقت لگتا ہے جب آدمی کے زبان پر الفاظ چڑھ جائیں۔ اب یہ آیت الکرسی جو ہے اصل میں اللہ عز و جل کی ذات عالی کی کا تعارف ہے۔ اللہ کیسے، اللہ کیسے، ایک ایمان والے کو اس سے زیادہ دلچسپی والا کوئی مضمون ہو سکتا ہے؟ میں جس اللہ پر ایمان رکھتا ہوں میرا وہ اللہ کیسا ہے؟ اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کہتے رحمان کے بارے میں تو کسی خبر والے سے پوچھو کہ رحمان کی ذات کیسی، اور پھر خود ہی ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ولا ينبئك مثل خبیر، یہ خبر والا کون، کسے پوچھو گے؟ ولا ينبئك مثل خبیر، اس خبر دینے والے کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ یعنی اللہ کیسا ہے یہ خود اللہ سے پوچھو اور وہ بتائے کہ میری ذات بندے میں کیسا ہے۔ تو اس پوری آیت الکرسی میں، یہاں آیت الکرسی اب اپنے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، اور دوسرا قرآن شریف جو ہے وہ تو اللہ کی صفات اس سے بھرا ہوا ہے، لیکن یکجا ایک ہی آیت میں پورے اللہ کی ذات کا تعارف۔ اسی طرح سے ہم سورۃ الحشر کے آخری حصے میں چلے جائیں، 28ویں پارے میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم سے لے کر سورت کے اختتام تک اللہ عز و جل کے اسماء مبارکہ ہیں، اور ہر اسم جو ہے، ہر نام جو ہے وہ اللہ کی ایک صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ یہ بھی ہے، اللہ ایسے بھی ہے، اللہ ایسے بھی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ، یہ اس میں ذات ہے، اس کو اس میں ذات کہتے ہیں۔ اس میں ذات یعنی اللہ عز و جل کا وہ اسم مبارک جو خاص اللہ کے لیے ہے، اور اس نام کے لینے کے بعد ساری ان کی صفات جو ہیں، جتنی صفات جس کو انہوں نے اپنے بندوں پر ظاہر فرمایا ہے، اور وہ ساری صفات جو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کی ایسی صفات جو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کی صفات کے بارے میں ذرا اس آیت شریفہ کو دیکھیے، سورۃ کہف کے آخری حصے میں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اس کے ایک ہی آیت کے بعد سورہ کہف ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان البحر مداد، اگر سمندر کا سیاہی بنا دیا جائے، سمندر کتنے سمندر ہیں؟ ظاہر ہے کہ دنیا کا، ہم جس زمین پہ رہتے ہیں اس دنیا میں ایک موٹے کیلکولیشن کے مطابق 1/3 جو ہے وہ خشکی اور 2/3 جو ہے وہ پانی سمندر ہے۔ یہ اس کو 7 سمندر کہہ لیجیے، جتنے بھی سمندر ہیں اس سے بحث نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہ فرمائیے کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سارے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے، کائے کے لیے؟ اس کی پورا سمندر کی گہرائی، اور یعنی صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح خلا ایک معمہ ہے انسان کے لیے، اسی طرح ایمانداری کی بات یہ ہے کہ سمندر کی گہرائیاں بھی ایک معمہ ہے۔ جہاں تک یہ بیچارہ پہنچ جاتا ہے وہاں تک کے لیے باجے بجانے لگتا ہے، میں نے یہ معلوم کر لیا، یہ معلوم کر لیا، یہ معلوم کر لیا،
اس کو معلوم نہیں کہ جو مجھ سے معلوم کیا اس سے بہت زیادہ مجھے اس کو نہیں معلوم. تو رب تعالیٰ فرماتے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر کی سیاہی بنا دی جائے، فرمایا یہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی اس کے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، یعنی سیاہی سمندر کی خشک ہو جائے گی اس سے پہلے کہ میرے رب کی تعریف اور اس کے کلمات ختم ہوں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس سمندر کی مدد کے لیے دوسرے سمندر کے سمندر لاتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ دنیا کا سمندر ہی سب خوش نہیں ہو جائے گا، سمندروں پر سمندر لائے جاتے رہیں گے، ان کی سیاہی بنتی رہے گی، وہ خوش ہوتی رہے گی. میرے رب کے کلمات، اس کی تعریف، اس کی عظمت کبھی ختم. ایسا ایسے اللہ پر ایمان رکھنے والی امت کا کیا حال ہونا چاہیے. قرآن نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی، وہ عزت نہیں کی جس عزت کا وقت تھا. مشرک کافر یہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. قرآن نے فرمایا وہ اللہ کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کی ذات عالی کو عیب لگاتا ہے. تو یہ ایک بات یہ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، الحی کا ترجمہ میں نے کیا زندگی جاوید. یہ ترجمہ جو ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ عربی میں ہے. حافظ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر تو عربی میں ہے نا، اس میں حضرت حافظ ابن کثیر نے الحی کا ترجمہ کیا ہے الذی لا یموت ابدا. کیا ترجمہ ہے؟ الذی لا یموت ابدا، وہ ذات جس پر کبھی موت واقع نہ ہو، ہمیشہ سے ہے. ہمیں اس لیے حی کا ترجمہ آپ کا خادم، اور میں نہیں کر رہا ہوں زندہ جاوید، بلکہ اس حی کا ترجمہ زندہ جاوید مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے آسان تفسیر میں کیا ہے. تو فرمایا الحی القیوم، زندہ جاوید. قیوم کہتے ہیں تھامنے والے، قائم رکھنے والے. یہ اللہ کے ان صفاتی ناموں میں ہے جیسے عام طور سے ہمارے یہاں، اس کے پہلے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، ضروری بات 2 سے 4 بار 10 بار بھی کہی جائے تو کمی رہتی ہے، کہ جو نام ہمارے یہاں مسلمانوں کے عبد کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو عبد کے ساتھ بولنے کی عادت ڈالو. خود مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں اس قیوم نام کا، اللہ کا جو اسم مبارک ہے، اس کے ضمن میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی عبد القیوم کو صرف قیوم کہا جائے تو یہ کہنے والا گنہگار، اس لیے کہ قیوم اللہ کی وہ صفت ہے جو اس کے سوا کسی میں ہو ہی نہیں سکتی. جیسے الخالق، تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا. ساری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اور مالک وہ ہے. شان تخلیق اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہوتا. اب اس کی شان کریمی، شان رحیمی، اس کی ستاری، یہ وہ صفات ہے جس کا پرتو انسان میں پایا جاتا ہے. اللہ نے عطا فرمایا، ہم بھی لوگوں کے عیب کو چھپائیں، ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیں، تو یہ وہ ہیں اللہ کی وہ صفات ہے جس کا پرتو انسان ہے، لیکن شان تخلیق جو ہے وہ کسی میں نہیں. پوری کائنات کو جیسا انہوں نے پیدا فرما دیا، اس میں کوئی ایک ذرہ نہیں بڑھا سکتا اور ایک ذرہ نہیں گھٹا سکتا. ایسا ہے میرا اللہ. یا آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی جو ہے وہ ڈیزائنر ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ کی دی ہوئی عقل کی روشنی میں ڈیزائن کرتا رہتا ہے. مختلف ڈیزائن. پتھر بنایا اللہ نے، اس کو نکال کے تراش خراش کے اسی سے مکان بنا لیا، اسی سے محل بنا لیا، اسی سے فنا بنا لیا. پتھر کوئی نہیں بنا سکتا. پتھر کیا پانی کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتا. اس لیے عبد الخالق اگر کوئی ہے اس کو کوئی خالق بولے گا انتہائی گنہگار.
کوئی عبد القیوم ہے، اگر اس کو قیوم کہا جائے گا تو انتہائی گناہ گار ہوگا۔ مفتی محمد شفیع صاحب کا فتویٰ ہے۔ اس کی وجہ قیوم کا مطلب ہوتا ہے قائم، تھامنے والا۔ ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ جو اپنی جگہ پر قائم ہے وہ اللہ کے قائم رکھنے سے قائم۔ اب ظاہر ہے کہ جو مخلوق اپنے وجود کو قائم رکھنے میں محتاج ہو اللہ کی، وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے، وہ خدا کی شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ شان القیوم جو ہے مخصوص صفت ہے اللہ کی، اور ہمیشہ خیال رکھے کہ اس کو کبھی کسی بندے کے لیے اس کو خالص عبد کے لگے بغیر استعمال نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر والے دن یعنی 17 رمضان کی جو رات تھی، 16 اور 17 کی درمیانی رات کہ کل غزوہ بدر ہونے والا ہے، وہ رات کتنی سخت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیات احادیث مبارکہ میں ایسی بے خودی کی کیفیت تھی، ایسی وارفتگی کی کیفیت تھی، جیسے بے خودی کا جو میں نے استعمال کیا۔ کہتے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میں ذرا جا کے دیکھوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں۔ میں آپ کے خیمے میں پہنچا تو آپ سجود سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اور آپ کی زبان مقدس سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یہ دعا پہلی مرتبہ بدر کے میدان میں حضرت علی نے سنا ہے کہ آپ اس طرح اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، یا حی یا قیوم، اے زندہ جاوید، اے ساری کائنات کے قائم کرنے والے، تھامنے والے، برحمتک نستغیث، اپنی رحمت سے ہماری مدد کرو۔ اس لیے یہ دعا آدمی پر کوئی بڑی پریشانی اللہ تعالیٰ بچائے، لیکن یہ زندگی جو ہے یہ نیچ اونچ کا نام ہے بھائی۔ ایسی زندگی جس میں کوئی تکلیف نہ ہو دنیا میں ملے گی، ارے وہ زندگی جنت میں ملنے والی ہے۔ جنت کی زندگی دنیا میں کہاں سے آدمی سوچتا ہے، پاگل ہے کیا؟ زندگی جنت کی جو ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے۔ یہاں تو خوف، غم، پریشانی، فکر، تردد سب میں ہے۔ پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کہاں سے لاؤں؟ اب پیسہ آ گیا تو کوئی لے چلا ہے، کوئی لے کے نہ جائے، کوئی چور نہ گھس جائے، ڈاکو نہ گھس جائے، یہ پریشانی ہے یار۔ نہیں تھا تو بھی پریشان، آ گیا تو بھی پریشان، یہ دنیا ہے۔ جب بھی ایسی پریشانی کوئی حل دکھائی نہیں دیتا، اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا جو آپ نے بدر کے پہلے والی رات میں مانگی ہے، دل کی گہرائی کے ساتھ۔ دعا کا ترجمہ سمجھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دعا دل کے اندر سے نکلتی، ورنہ زبان ہلتی ہے خالی۔ تو یہ دعا، یا حی یا قیوم، اے زندہ جاوید، اے کائنات کے تھامنے والے، برحمتک نستغیث، تیری مدد، تیری رحمت کی مدد سے، تیری رحمت سے میری مدد فرما۔ بڑے بڑے مسائل اللہ پاک حل فرمانے، اس لیے کہ ان کے سوا کون مسائل کو حل فرمانے والا؟ کوئی چیز آئے گی ان کی حکم سے، ان کے امر سے، اور جائے گی ان کے امر اور ان کے حکم سے۔ اس لیے اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنا۔ دو ہی لفظ، الحی والقیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اتنی بڑی کائنات کو تھامنے کے بعد بھی انہیں نہ اونگ ہے نہ نیند۔ یہ اونگ اور نیند، اونگ جو پہلی کیفیت ہے، نیند جو ہے وہ فائنل ہے۔ اونگتے اونگتے آدمی ایک طرف ڈھلک جاتا ہے، یہ آدمی کے تھک جانے کی علامت ہے۔ انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے، انسان کی فطرت کا ایک حصہ، اور انسانی زندگی کا ایک اہم ترین جز ہے، جس کو نیند اللہ تعالیٰ آرام سے دے دے دن بھر کی تکان کے بعد۔ کیا اس نیند کے اندر اللہ نے طاقت اور قوت رکھا ہے؟ یہ کتنے بھی ٹانک اور ٹیبلیٹ اور کیپسول اور فلانا ڈھکانا کھا پی لو، کچھ نہیں۔ آدمی کو بھرپور نیند اللہ نے سکون سے عطا فرما دیا، اور اس کے بعد جب وہ اس کو دوبارہ اٹھایا
فرمایا وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو اس کے لیے آرام کی چیز بنایا ہے، اس کو پرسکون کر دینے والی چیز کہ جو دنیا کی کوئی ٹونک اور کوئی ٹیبلٹ کوئی انجیکشن نہیں کام کر سکتا تھا، میرے اللہ کی ایک نعمت نیند مجھ پر طاری ہوئی، اور صبح جب آنکھ کھلی تو پوری طرح فریش، جو کام کرنا ہے اس کے لیے آدمی تیار ہے۔ یہ نیند اتنی بڑی نعمت، لیکن یہ مخلوق کی لیے، خالق جو اونگ آئے جس کو، جو سو جائے، وہ معاذ اللہ معبود ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ان کے 33 کروڑ میں سے 2-4 کروڑ جو ہیں، وہ جو پٹاخوں کا ان کا سیزن آتا ہے نا، تہوار جو آتا ہے، اس پٹاخے کے سیزن کے موقع پر وہ سارے کے سارے ان کے عقیدے کے مطابق ہمالیہ کی جو اپنے ہمالیہ کی وادیوں میں سوئے رہتے ہیں سب۔ مجھے ایک ان کے آدمی نے بہت قابل اعتماد، جو ان کا بڑا علم رکھنے والا تھا، اس نے بتایا، مولانا صاحب یہ سب کے سب بولے تھک جاتے ہیں نا، سو جاتے ہیں، بولے جا کے بولے جب یہ ہم لوگ یہ دیوالی مناتے ہیں نا تو سب سوئے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یار ایسی کون سی نیند، پٹاخے سے بھی نہیں اٹھتے؟ نہیں بولے بہت گہری نیند رہتی ہے، پھر ان کے اٹھنے کا بھی ایک دن رہتا ہے، وہ بھی منایا جاتا ہے۔ اللہ نے اگر ایمان اور قرآن اور محمد الرسول اللہ کو نہ دیا ہوتا تو ایسی افسانے اور داستانیں اور کہانیاں ہمارے یہاں نہیں چلتی۔ اللہ نے نجات دے دی اپنے فضل و کرم سے۔ دوستو اللہ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا نہ ہی اسے نیند ہے اور نہ ہی اسے اونگ ہے، نہ ہی نیند ہے۔ بائبل کو آپ پڑھیں گے، بائبل ابھی آج کی جو بائبل ہے نا، تو اس میں تورات، انجیل، زبور سب کو ملا کے بائبل بنا دی۔ اس کا پہلا چیپٹر ہے کریشن، تخلیق، پہلا چیپٹر ہے اس کا۔ اس میں بالکل پہلے صفحے پر بائبل یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ بائبل یہاں جیسے بخاری، سورہ فاتحہ، قرآن شریف یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ویسے بائبل شروع ہو رہی ہے بالکل پہلے صفحے پر، کریشن اس کا چیپٹر کا نام ہے، اور وہاں انہوں نے لکھا کہ کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی۔ ان کے الفاظ کا خلاصہ بتا رہا ہوں میں۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں دن جو ہے اس نے نور کو پیدا کیا۔ کون سے دن؟ یہ پیر کے دن اس نے نور کو پیدا کیا۔ اس کے بعد کا ان کا جملہ ہے دیکھا اچھا ہے، اچھا ایسا پیدا کرنے والا معاذ اللہ کی جس کو پیدا کرنے کے پہلے معلوم ہی نہیں تھا کیسا ہے۔ یعنی عقل جب آدمی کی ماری جاتی ہے تو ایسی بیوقوفی کی باتیں کرتا ہے۔ پھر منگل کو یہ پیدا کیا، دیکھا اچھا ہے، بدھ کو یہ پیدا کیا، دیکھا اچھا ہے، اب وہاں سے لا کے سنیچر تک لایا۔ اب اتوار کو اس کو ہونا تھا چھٹی۔ پھر اگلا جملہ ہے، بائبل کا یہ جملہ ہے، میں نے خود الحمدللہ پڑھا ہے اس کو، بائبل کا یہ جملہ ہے، پیر سے سنیچر تک مختلف چیزوں کی تخلیق کا تذکرہ کیا، اور پھر اس میں لکھتا ہے اور پھر اتوار کے دن آرام کیا۔ اتنا تھک گیا تھا کائنات کو بناتے بناتے کہ اب اتوار کے دن اس کو چھٹی، مجھے چھٹی ہونا تو پہلے میری چھٹی تو دے گا نہیں، تو اللہ نے کو معاذ اللہ چھٹی کرا۔ یہ بائبل کا کمال ہے، پہلے صفحے پر ہے یہ بائبل کے۔ اور یہ دیکھو یہ قرآن ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ زمین، آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب چیزوں کو ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کسی تکان نے چھوا نہیں۔ یہ ہے اللہ کی کتاب، وہ کتاب اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اتنی محفوظ کتاب نے فرمایا 6 دن میں ہم نے سارے سب کچھ بنا دیا۔ وما مسنا، یہ سورہ قاف کی آیت 26 میں پڑھی۔ اس کے بعد میں فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان، اور جو جب اس کے تذکرہ ہے مطلب پوری کائنات، لہو، یہ لہو جو ہے ملکیت کے لیے استعمال ہوا، سب کا سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے؟ بعض لوگ بیچارے اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، یہ وہابی لوگ ہیں نا، شفاعت کو نہیں مانتے۔ لا حول ولا قوت، ہم اس شفاعت کو مانتے۔ تم قرآن کی کسی ایک آیت میں
یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے کسی ایک حدیث صحیحہ میں یہ بتا دو کہ کوئی شفاعت کرنے والا جس کی جیسی چاہے گا ویسی شفاعت کر سکے گا، ہم تمہاری بات مانیں۔ ہم اس شفاعت کے ماننے والے جو قرآن جو عقیدہ ہمیں دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کی مجال نہیں اپنی زبان کھول سکے الا باذنی، سوائے وہ جس کے لیے وہ اجازت۔ اب ظاہر ہے اس کی اجازت دے کس کو؟ جو شفاعت کر، جو شافع ہے اس کو اجازت ملے۔ کس کو اجازت ملے گی؟ اس کا معنی یہ کہ وہ بندہ جس کے لیے اجازت مل رہی ہے اس بندے کو رب کائنات خود معاف فرمانا چاہتے ہیں، اس کے درجات کو خود بلند فرمانا چاہتے ہیں، لیکن اس کی عزت اور شرف جو ہے اپنے اس بندے کو عطا فرمانا چاہتے ہیں جس کو شفاعت کا حق عطا فرمانا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شفاعت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو شافع ہمیشہ کہا لیکن الا باذن۔ کیا ہم امید کریں ایسی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ جس کے لیے یہ فرما دے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا، جس پر اللہ نے اپنی جنت کو اس کے شرک کی وجہ سے حرام کر دیا ہے، اس کے کفر کی وجہ سے حرام کر دیا ہے، اس کی بدعملیوں کی وجہ سے حرام کر دیا ہے، کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی شفاعت کی اجازت اللہ کسی کو عطا فرمانے؟ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ کون سی دنیا؟ اپنا ایمان، اپنے اعمال صالح اور شفاعت دو قسم کی۔ آپ کا مقام محمود جو ہے وہ روایت میں نے اس کے پہلے کبھی کسی درس میں عرض کیا، اس کو ریکلیکٹ کیا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا امید ہے کہ اللہ آپ کی ذات عالی کو مقام محمود پر فائز فرمائے۔ دو شفاعتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا فرمائے گا۔ ایک وہ شفاعت ہے جو شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، جو پوری نسل آدم کے کام آئے گی، اس شفاعت کا فائدہ پوری نسل آدم کو۔ اور دوسری وہ شفاعت ہے جو شفاعت صغریٰ کہا جائے گا اس کو، جس کا فائدہ امت مسلمہ کے گنہگاروں کو پہنچے گا، مگر ان گنہگاروں کے سوا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے گناہ نہیں ہوں گے، اللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کے درجات کو بڑھائیں گے۔ اتنے بڑے شافع محشر ہیں رسول اللہ، انکار کون کر سکتا ہے؟ لیکن الا باذن، کسی کی شفاعت ایسی نہیں ہوگی کہ کوئی اپنے من سے اپنی مرضی سے کسی کی شفاعت کر سکے۔ شفاعت اللہ کی مرضی کی تابع ہوگی، اللہ جس کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں گے اس کی شفاعت ہوگی، اور جس کے لیے اجازت نہ مرحمت فرمائے اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ یہ ہے وہ کھرا کھوٹ عقیدہ جو قرآن کی روشنی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کر سکے بغیر اس کی اجازت کے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے۔ ساری مخلوقات کے آگے سے مراد جو کچھ ساری مخلوقات کے سامنے، ساری مخلوقات اس کے سامنے جو ہے ان سب کو وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی جس کو ساری مخلوق کوئی نہیں جانتا اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ ہے علم الہی، یہ ہے اللہ کا علم، اور اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا کوئی حصہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا بس اتنا ہی جتنا اللہ دینا چاہے۔ یہ ہے علم کلی جو اللہ کی صفت ہے۔ اگر اس علم کلی میں کوئی کسی کو اس کا شریک قرار دے، کسی نبی اور رسول کو بھی اگر اس کا شریک قرار دے گا اس کے ذمے بھی شرک کا گناہ ہے۔ فرمایا سب کچھ پوری کائنات کا آگا پیچھے اگر کوئی جانتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے، ہاں اس کے علم کا کوئی حصہ وہ کسی کو عطا فرمانا چاہے
تو ظاہر ہے ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے علم کا سب سے بڑا حصہ اگر کسی کو عطا فرمایا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی ہے، لیکن اللہ کے عطا فرمانے سے وہ علم ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِالشَّيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی اس کے علم کا کوئی حصے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہے۔ اور اس کے بعد سنا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس کی کرسی اقتدار نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا۔ کرسی اور عرش۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی کیا ہے؟ یہ عرش اور کرسی، وہ رب العرش العظیم بھی آیا ہے، یہاں کرسی کا ترجمہ یہ لفظ ہے۔ یہ عرش اور کرسی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ متشابہ ہیں، ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہمارے یہاں کرسی یعنی 4 پیر والی کرسی، اور جس کرسی کے لیے جو کچھ تماشے ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، میوزیکل چیئر ہی ہوتی رہتا ہے اس کے لیے، کرسی کے لیے۔ یہ ہم لوگ اسی کو کرسی سمجھتے ہیں۔ ارے بہت سے بہت یہ سونے چاندی کی بنی ہوئی، ہیرے جواہر کی بنی ہو، تخت طاؤس کی جیسی بنی، کرسی کرسی ہوتی ہے۔ اللہ کی کرسی اقتدار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری کے جواب میں ارشاد فرمایا، ابوذر اللہ کی کرسی جو ہے اس کے سامنے، اللہ کی کرسی کے سامنے اس پورے زمین و آسمان کی حقیقت اتنی ہے جیسے کسی بہت بڑے میدان میں کوئی ایک انگوٹھی پڑی ہو، ایسی ان کی کرسی ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں اس کرسی کی حیثیت عرش الہی کے سامنے بھی ایسی ہی ہے جیسے کسی بہت بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، یہ اس کی عرش اور کرسی کی کیفیت ہو۔ کیسا ہوگا میرا اللہ، کیسا ہوگا میرا اللہ۔ آگے فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور یہ ان سب حفظُهُمَا میں تثنیہ کا صیغہ، یہ زمین و آسمان اور یہ ساری چیزوں کی حفاظت اس پہ کوئی گراں نہیں ہے، کچھ گراں نہیں۔ اتنی بڑی کائنات، اس کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، اس پر بالکل گراں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ هو العلی العظیم، بڑا بہت ہی اعلیٰ مرتبت اور بہت ہی بابرکت، بہت ہی عظمتوں والا۔ بہت ختم ہوا درس کا۔ آیت الکرسی کو سونے کے پہلے پڑھنے کی عادت ڈالیں، گھر میں بھی یاد سب کو کرائیں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں شیطان آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پوری کی پوری آیت الکرسی وقت کی کمی کی وجہ سے جی چاہ رہا تھا کہ اس صفات الہی کے لیے 2-3 درس لائن سے ہو جائے، اللہ کیا مانے اور کیا اس کی، لیکن اگر ایسی چلے گا تو پھر درس کا سلسلہ کب ختم ہوگا، اس لیے کسی کو بخش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ وہ عقیدہ توحید عطا فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جانے والا ہے، ہم سب کو اللہ وہ ایمان عطا فرمائے جو کتاب کی روشنی میں ایمان ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں ایمان ہے۔ اللہ ہماری آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے، سارے شرور سے، ساری بیماریوں سے، ساری آفات سے، دشمنان اسلام کی ساری بدنیتوں سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔